الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآيات في هذا المعنى وبهذا الموضوع كثيرة جدا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج میں زکوٰۃ سے متعلق کچھ تذکیر کرنا چاہتا ہوں، پند و موعظت کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں سے فائدہ پہنچائے، اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ امر معلوم ہے اور دین کی یہ بدیہی بات ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا رکن ہے، ایک فریضہ ہے، اور ایسا ظاہری رکن اسلام کہ صلاۃ اور یہی زکوٰۃ ہے کہ یہ عمل اگر کسی بندے میں اقرار شہادتین کے بعد ظاہری طور پر موجود ہے تو اسی پر اسلام کا حکم لگتا ہے، لگایا جاتا ہے، وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ اور دلیل آیت کریمہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اس طرح کی آیت اور بھی کہ اگر لوگ شرک سے تائب ہو جائیں توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں اور نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو وہ تمہارے اے مومنو دینی بھائی۔ زکوٰۃ کے تعلق سے دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ جس کے معنی پاکیزگی، پاکی، بڑھوتری کے ہوتے ہیں لغوی اعتبار سے، لیکن اسلام کے اندر زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ یہ کہ کسی بھی بندے مومن، بندے مسلم جس کے پاس نقود کرنسی کی شکل میں مال ہو یا اموال تجارت ہو یا اسی طرح سے اس کے پاس بعض مویشی، بہائم، چوپائے ہوں، ایسے اس کے پاس کوئی زرعی زمین ہو کہ جس سے پیداوار نکلتی ہے، ان تمام پر اپنے اپنے نصاب کے مطابق
اور وقت کے اعتبار سے کچھ حصہ مستحقین جو زکوٰۃ کے ہوتے ہیں انہی میں تقسیم کرنے کے لیے نکالنا، یہی زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کے دلوں کی پاکی، صفائی ستھرائی ہوا کرتی ہے۔ اور زکوٰۃ کس معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ کہلاتا ہے کہ اس طرح سے حقیقت میں اللہ جل وعلا کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بڑھوتری۔ قرآن کی آیت کا ایک خلاصہ ہے کہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ تم دیتے ہو کہ جس سے اللہ تعالی کا روئے کریم چاہتے ہو تو اس میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اضافے سے نوازتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ ایمانی ہے، دینی ہے، کہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت کا اور ذو اضعاف ہونے کا، کئی گنا ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ جیسی عظیم فریضہ کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ وہ فریضہ ہے، واجب ہے، جو مستطیع صاحب نصاب اہل ایمان ہیں ان کے ان اموال پر اور اسی طرح سے مویشیوں پر، زمینی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اسی لیے تو بار بار اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس معنی کی آیتیں بہت ساری ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، جگہ جگہ پر صلاۃ قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے کے فضائل کا، ان کے اجر و ثواب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہی دونوں شعائر اسلام ہیں کہ جن کی پابندی کرنے والا ہی مسلمان کہلائے گا، اس پر اسلام کا حکم لگایا جائے گا۔ رہا باطن کا مسئلہ، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، لیکن ظاہری طور پر جن امور کی پابندی کرنے پر ہم پر، آپ پر اسلام کا حکم لگتا ہے، انہی میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تذکیر و نصیحت کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس زکوٰۃ کی پابندی کرنی چاہیے۔ جن کو اللہ تعالی نے مال و دولت دنیا سے نوازا ہے، جن کے پاس بیلنس اس طور پر ہے کہ اس پر سال بیت جاتا ہے اور اس کے باوجود ایک خاص مقدار جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس میں مال موجود ہے، تو نقود و کرنسی میں 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔
اور اس کی پابندی سے بہت ساری فوائد، حکم و مصالح کی تفصیل کتاب و سنت اور مستند تصنیفات میں جو اس موضوع کی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کافی یہی ہے کہ انسان اس زکوٰۃ کے ذریعہ جب وہ نکال دیتا ہے تو اس زکوٰۃ سے مسکینوں کی، فقراء کی، قرضداروں کی اور غرضے کی تمام تر اسلامی کاز کی انجام دہی، مستحقین کے حاجات پوری کرنے کی بابت زبردست مدد ملتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر حقیقت میں دنیا کے اندر آج پائے جانے والے مسلمان زکوٰۃ کے اخراج کی، زکوٰۃ نکالنے کی اگر صحیح معنوں میں پابندی کر لیں تو مسلم امہ کے افراد میں سے کمزوروں، بے کسوں، بے بسوں، یتیموں، بیواؤں، فقراء، مساکین کی حاجت براریاں ایسی ہو جائیں کہ شاید ان کو کچھ بہت زیادہ دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ تو مزاج بھی ہے اسلام کا کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ مصارف سے زکوٰۃ کے فوائد میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے بلکہ اس سے حاجت مندوں کی حاجت براری ہو سکے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمان آج زکوٰۃ کی پابندی صحیح معنوں میں نہیں کر رہا ہے، اور بالخصوص بر صغیر میں، بالخصوص ہمارے ہندوستان میں، بالخصوص ہمارے علاقے میں لوگ اپنے مالوں کا ایسا حساب نہیں رکھتے ہیں کہ سال بھر کا اپنا حساب رکھیں اور سال پورا ہونے پر حولان حول پر اپنے بچت میں جب یہ پائیں کہ ہم مالک نصاب ہیں تو زکوٰۃ نکالیں۔ اگر سب زکوٰۃ کی پابندی چھوٹے بڑے سب کرنا لگیں، جو چھوٹے مالدار ہیں، جو درمیانی مالدار ہیں، جو بڑے مالدار ہیں، تو تمام مصارف زکوٰۃ اور ان کے جو مدات ہیں ان میں خرچ کرنے لگیں تو تمام مستحقین کی اور تمام مدات کی جو حاجتیں ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس کے غایات و اہداف ہیں، وہ سب پورا کرنے میں زبردست مدد مل سکتی ہے۔ اور یہاں پر پند و موعظت کی بات یہ بھی ہے کہ مانعین زکوٰۃ کا بذات خود حکم کیا ہے؟ یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو زکوٰۃ دیں، چاہیں تو نہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کا اخراج یہ واجب ہے، فریضہ ہے، دینی شعیرہ ہے، اور ایسا ظاہری شعار ہے کہ امام المسلمین مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ ہر حال میں وصول کرے گا، چاہے اس کے لیے لڑائی کرنی پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کے خلیفہ اور جانشین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہوئے تو بہت سارے فتنے رونما ہوئے تھے۔ انہیں میں سے ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ کا بھی فتنہ تھا، میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ مقصود تو پند و موعظت کی بات کو سامنے لانا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے جو اسٹینڈ لیا، جو موقف اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں مانعین زکوٰۃ اگر وہ زکوٰۃ نہ دینے پر اڑے رہتے ہیں تو میں ان سے قتال کروں گا۔ اور یہاں تک وہ جملہ کہا مشہور
कि जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उससे लड़ूंगा। शुरू में बाज लोगों को बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका भी सीना खोल दिया और उन्होंने भी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बात थी, उनका जो मौक़िफ़ था, उसकी तायीद की। और इस तरह से ये बात आप जानते हैं कि मानी ज़कात से क़िताल मशरू है, जैसा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मशहूर जुमला, वल्लाहि ला उक़ातिलन्न मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़कात। बल्कि यहां तक कहा कि अगर वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर ऊंट की बांधने की एक रस्सी भी देते थे और अगर वो रोक लेंगे तब भी मैं उनसे क़िताल करूंगा। इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि ज़कात की किस कदर अहमियत है। एक और बात मैं कुरान की मानी ज़कात के हवाले से पेश करके बात खत्म कर रहा हूं, और अहादीस में तो इस मौजू पर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। वो ये है कि जो लोग सोना चांदी जमा रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, न वाजिब ज़कात के तौर पर, न और भी ततव्वु और नफिल के तौर पर, उन्हें अज़ाब अलीम की बिशारत अल्लाह ताला ने देने के लिए कही और ये बताया कि क़यामत के दिन इन्हीं सोने चांदी के लौहात को धिकाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उससे उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनके पीठों को दागा जाएगा, और यह भी कहा जाएगा कि ये वो है जो तुमने सैंत सैंत के बटोर बटोर के रखा था, आज वही चखो जिसको तुमने खुद गिन गिन के जमा कर रखा था। सूरह बराअत की यह आयत करीमा, अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। खुलासा में पहले ही बयान कर चुका है इस आयत का। तो मेरे दीनी भाइयों, मेरे सामीन, हम सबको इस बात की नसीहत पहले अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने अकारिब को, अपने पड़ोसियों को, अपने मिलने वालों को, उनमें से मालदारों को खुसूसियत के साथ करनी चाहिए कि अगर जो भी शख्स साहिब निसाब है उसको ज़कात की अदायगी की पाबंदी करनी चाहिए और एक एक पैसा गिन के हिसाब लगा करके ज़कात निकालना चाहिए, ताकि लोग उसके अजर व सवाब हो, उससे माला माल हो, और जो उसके हिकम व मसाले और उसके जो गायात और फवाइद हैं वो मुतहक्कक हों और आखिरत में जन्नत मिले और अज़ाब अलीम से छुटकारा मिले। और आयत बरात की अगर तफसीर में अहादीस जो मानीन ज़कात के वईद के ताल्लुक से हैं हम आप पढ़ें, सुनें, जानें तो रोकते खड़े हो जाएंगे कि यही वो दौलत जिससे हम बे इंतहा मोहब्बत करते हैं कि ये फितरत में दाखिल है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि वाजिबी ज़कात जिसका निकालना फरीज़ा और रुकने दीन है, उसको अगर नहीं निकाला तो खुद यही वबाल जान बन जाएंगे, सांप बिच्छू बन के डसेंगे, उसी को तपाया और धिकाया जाएगा, उसी से
پورے بدن میں سے حساس جگہوں کو، پیٹھ، پہلو اور پیشانی کو داغا جائے گا. اس لیے ہمیں زکوٰۃ کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. رہے مسائل، احکام، مقدار، کیا نکالنا کیا نہیں نکالنا ہے، یہ کتاب و سنت میں تو بیان کیا ہی گیا ہے. اس موضوع پر مستقل تصانیف ہیں، لوگوں کے مقالات ہیں، مضامین ہیں کہ جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اہل ذکر سے پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے لاکھ اتنے ہزار ہیں، کیا زکوٰۃ میرے اوپر ہے، اور ہے تو کتنی ہے. اس کا جواب آپ کو ملے گا، ہم کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا وسلم.